रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल बैतुल मुक़द्दस के मकाम पर एक ज़बरदस्त किस्म की जंग चल रही है और एज़ बीइंग अ मुस्लिम हमें बहुत अफ़सोस है अपने भाइयों फ़लस्तीनी भाइयों पर जिनको मुज़ालिम का निशाना सदियों से बनाया जा रहा है। मैं चाहूँगी बैतुल मुक़द्दस के सिलसिले में हम थोड़ी-सी बातें कर लें। बैतुल मुक़द्दस ये बात आप सबको पता है कि 3 मज़ाहिब की मुक़द्दस जगह है। मुसलमानों का क़िबला दोम है, ईसाइयों के लिए यसूह मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत है और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी जो उनका क़िबले की हैसियत रखता है। हम बात शुरू करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जिनके 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। और मेरे जो वीडियोज़ चल रही हैं आजकल क़ससुल अंबिया, आपको वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा उनके बारे में। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। यहीं से असल कहानी शुरू होती है इसराइल की। इसराइल यानी अल्लाह का बंदा और ये लक़ब बेसिकली था हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो कि साहबज़ादे थे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के जब कफ़ीले मिस्र बने तो आपको हुक्म हुआ कि अपने तमाम ख़ानदान यानी आले याक़ूब को मिस्र बुला लिया जाए और मिस्र की सरज़मीन का एक मख़सूस हिस्सा इनके लिए मुख़्तस किया गया और अल्लाह की तरफ से कहा गया कि ए अहले याक़ूब इस सरज़मीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। फिर बार-बार कह रही हूँ, ये सारी बातें बहुत तफ़सील से आपको क़ससुल अंबिया में मिल जाएँगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए और यूँ उस सरज़मीन का नाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के लक़ब से इसराइल पड़ गया, जिसे आज यरूशलेम भी कहा जाता है। आपकी नस्ल से कमोबेश 70,000 अंबिया कराम पैदा हुए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा की नस्ल आगे बढ़ी तो उसमें आने वाले तमाम नबी जो हैं वो बनी इसराइल यहूदी कहलाए। वक़्त गुज़रता गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। जब फ़िरौन ने मिस्र की ज़मीन को आप पे तंग किया तो बनु इसराइल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। इस दौरान बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाज़ियाँ हुईं। ये ज़िक्र मुकम्मल तौर पे आपको मेरी वीडियो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में मिल जाएगा, जिसमें मनुसलवा, चश्मों की बहुतात, मछलियों का शिकार का ज़िक्र कुरान पाक में भी मिलता है और वहीं हमें एक गाय का ज़िक्र भी मिलता है जिसके लोथड़े से मुर्दे ने अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा होकर अपने कातिल का पता बताया था। इस गाय की निशानियाँ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं जो कि एक सुर्ख माइल रंगत की गाय थी और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नज़दीक बहुत मुक़द्दस मानी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दीगर नबी कराम आए। इस दौरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर के कुछ बाक़ियात, तौरात, बनु सलवा का कुछ हिस्सा बनी इसराइल ने एक संदूक में महफूज़ कर लिया। ये अल्लाह की तरफ से आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था और ये एक ख़ास किस्म का संदूक था जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास चला आ रहा था, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है और ये यहूदियों को अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हराकर इस ताबूत सकीना को हासिल किया तो यूँ बनी इसराइल ने उन्हें नबी तस्लीम कर लिया। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी मुकम्मल किस्सा फिर मैं बार-बार कहूँगी कि मेरे क़ससुल अंबिया में आपको मिल जाएगा। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस संदूक की हिफाज़त के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी ज़िंदगी में तो मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों की मदद से इसको मुकम्मल कराया और इसी दौरान में आपकी वफ़ात हो गई। इसी वजह से उसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे मुकम्मल कराया था। बाद अज़ा बाबुल के बादशाह बख्त नस्र ने इसराइल पर हमला किया और हैकल सुलेमानी को गिरा दिया और ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। सेप्रस द ग्रेट ने दोबारा इस शहर को हासिल किया, यहूदियों को दोबारा यहाँ आबाद किया और ताबूत सकीना को भी वापस ले आया और हैकल सुलेमानी एक दफ़ा फिर तामीर किया गया।
پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال اور ناجائز اور کیا کیا لقب دیے، استغفر اللہ۔ یہاں سے یہودیوں میں سے دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، جس کی طرح صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریہ زاری کر کے تابوت سکینہ بھی پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ اے بنی اسرائیل، میں ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر نازل کی گئی تھی، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ آلریڈی ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں ہیں کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے اس بات پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر ہی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اسی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا تھا، جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا، اور عین تابوت سکینہ والی جگہ پر وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کرائی اور ایک مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس مسجد کا نام اقصیٰ رکھا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، جو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر بنا رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرایا، اور پھر 700 سال تک یہ خلافت عثمانیہ کی زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کرنے کی اجازت تھی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران میں کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ بھی دیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا، قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کا قتل عام کیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی جان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہوگا،
جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا لیا اور یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک وہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول نہیں کیا جا سکتا، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کیا اور یہودیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی سے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کی ازلی اور جانی دشمنوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیا، اور قرآن کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی کہ یہودی و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے تو خود کو قصوروار کہتے ہیں، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور چمڑے سے پیٹنے لگتے ہیں اور دیوار گریا کے پاس جا کر آہوزاری کرتے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا پر حکمرانی حاصل ہوگی، اس کے لیے انہیں مسجد الاقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکی ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے تھے، لیکن مسئلہ تھا سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں اور جب تک پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ضروری ہے۔ وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، جو اس وقت بھی انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی تھی، اب بھی 100 سال تک وہ ویسی گائے کی تلاش کرتے رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا انہوں نے، پھر اس تجربے کی بدولت ویسی نشانیوں والی گائیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے۔ 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل گئیں، جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ انہیں کبھی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا اثر نہیں ہونا چاہیے، پوری دنیا میں کووڈ پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان پر اس بیماری کا اثر نہ ہوا، اور ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ اصل جنگ ہے عقائد کی۔ ہم اپنے عقائد میں اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور فرقوں کی خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا اور احتجاج کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عقائد کو اتنے مضبوط تھے؟ سوچیے گا ضرور۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔